تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید، عمر بن العاص، مروان ملعون جیسوں کو تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ نام تو عشق رسول کا لیتے ہیں، نام محبت اہل بیت کا لیتے ہیں، لیکن ان کے قاتلین کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب، آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے تو کہا کہ اچھل اچھل کر آپ بیان دے رہے تھے کہ جناب نہیں یہ بل ہونا چاہیے، اور شیعہ نفرت کے اندر حنیف قریشی صاحب آپ نے ساری تقاریر کی، لیکن اس کا شکار آپ بنے، سب سے پہلا شکار حنیف قریشی صاحب آپ بنے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، مسلک اور مکتب کے اعتبار سے بریلوی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ کی تعلیمات کو حرف آخر مانتے ہیں۔ توہین صحابہ کا جب بل آیا تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس کی حمایت کی، اور بغیر لگی لپٹی کہے یہ بات کہی کہ وہ توہین صحابہ بل کے حامی ہیں اور اسے ہونا چاہیے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، میں کچھ جملے کہنا چاہوں گا، اور شاید یہ آپ کو اچھے نہ لگے، لیکن حالات کے تناظر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملے کہنا ضروری ہے۔ حنیف قریشی صاحب، جب توہین صحابہ کا بل آیا تو ہم نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ توہین صحابہ کے بل کے حوالے سے یہ ہم پہلے دن سے ہی کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عزت اور تقدس کے حوالے سے ہمارا یہ بنیادی موقف ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا احترام ہونا چاہیے، اور اگر اس حوالے سے بل آتا ہے کہ کوئی شخص صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے اور اس پہ سزا منعقد کی جاتی ہے، سزا ڈالی جاتی ہے، تو ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ہمارا اختلاف جو ہے وہ یہ کہ اس قانون کا استعمال درست نہیں ہوگا، اور اس قانون کے اندر پیچیدگیاں ہے کہ اس کا استعمال کس طرح سے ہوگا، اور اس حوالے سے ہمارے خدشات موجود ہیں جس کا اظہار ہم نے وقتاً فوقتاً کیا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، اور کچھ ویڈیوز کو میرے پاس بھیجا بھی گیا، اور خاص طور پر بعض علاقوں کے اندر ان کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے، اور ان پر یہ الزام لگا ہے کہ حنیف قریشی صاحب نے صحابی رسول عمر بن العاص کی توہین کی ہے، اور یہ ان پر الزام لگایا گیا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کو جہاں تک میں جانتا ہوں وہ صحابہ کرام کے حوالے سے وہی موقف رکھتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے روایت پسند طبقے کا ہے، یعنی ان صحابہ کرام کہ جو امام علی علیہ السلام کے خلاف برسر پیکار ہوئے، جنہوں نے امام علی کے خلاف جنگیں کی، تلواریں نکالی، ان کو بھی یہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جہاں تک میں نے ان کو سنا ہے۔ لیکن جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں اس حوالے سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس میں انہوں نے عمر بن العاص کی توہین کی ہے۔ اس ویڈیو کی وضاحت مفتی حنیف قریشی صاحب نے دے دی۔ چند دن قبل رحیم آباد راولپنڈی میں ذکر اہل بیت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میں نے روافض اور نواسب دونوں کا رد کیا۔ وہاں پر میں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کے ہم غلام ہیں، اور ہم ان پر قربان، اور رسول اللہ کے صحابہ جنتی ہیں، اور ہم ان پہ صدقے اور واری جاتے ہیں، لیکن ہم جو اوریجنل صحابہ ہیں ان کے غلام ہیں۔ جن لوگوں کو تم اے نواسب زمانہ زبردستی صحابہ کی لسٹ میں داخل کیا ہے، جیسے مروان، یزید اور عمر بن سعد جیسے لوگ، ان کا ہم نہ ادب کرتے ہیں نہ احترام، بلکہ یہ لوگ ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں۔ اور میں نے اور بھی ان کے حوالے سے بڑے سخت جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کیے جو کہ میرے ایمان کا تقاضا تھے۔ میری گفتگو کا سیاق اس بات کی وضاحت خود کر رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور ان کے حوالے سے لعنت کر رہا ہوں، یا ان کے حوالے سے سخت جملے بول رہا ہوں جو صحابہ نہیں ہیں اور ان کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کیے گئے۔ لیکن وہاں جہاں میں نے عمر بن سعد کا نام لیا تو سبقت لسانی سے میری زبان سے عمر بن سعد کی جگہ عمر بن العاص کا نام نکلا، اور سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور یقیناً جلیل القدر صحابی ہیں، صاحب الروایت صحابی ہیں، یہ فاتح مصر ہیں، مجاہد صحابی ہیں، اور کل وعد اللہ الحسنہ کے تحت داخل ہو کر جنتی صحابی ہیں، اور دیگر بشارات الہیہ اور بشارت نبویہ کے تحت یہ داخل ہیں، اور ان کی بہت بڑی شان ہے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر ناصبی حضرات، وہ ناصبی جو اہل سنت کا لبادہ اوڑے،
جو اہل سنت کی شکل اختیار کیے ہوئے یزیدی اور ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ یزیدی پیروکار لوگوں کو، اور خاص طور پر عمر بن سعد جیسے لوگوں کو، کہ جو اس لشکر کا سربراہ ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ پاکستان کے ایک مولوی نے یہ پہچان کروائی کہ وہ شخص پکا رافضی ہے، کچھ صحابہ کا نام لیا، کچھ طلقاء کا نام لیا، اور پھر کہا، اور اس کا نام لیا عمر بن سعد کا، کہ جو اس کے بارے میں اپنا دل صاف نہیں رکھتا وہ بندہ پکا رافضی ہے۔ یہ بندہ پکا رافضی ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو سنی کہلوائے، خواہ وہ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کے گن بھی گئے، مگر ابو سفیان، امیر معاویہ، ابو موسیٰ اشعری، عمر بن سعد، حضرت باشی، حضرت ہند، ان میں سے کسی ایک کبھی اگر دل میں میل رکھتا ہے وہ پکا رافضی ہے۔ تو حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں ایسے جعلی قسم کے علماء سو، وہ ممبروں پہ بیٹھ کر مجالس کے اندر، محافل میں، نام تو عشق رسول کا لیتے ہیں، نام محبت اہل بیت کا لیتے ہیں، لیکن ان کے قاتلین کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ یہ بدبخت ناصبی جو پاکستان کے اندر پھیل رہے ہیں، اور یہ عامت الناس اہل سنت والجماعت کے چہرے کو پراگندہ کر رہے ہیں، برا کر کے پیش کر رہے ہیں، کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ اہل سنت، یہ تو یزیدیوں کو بھی صحابی مانتے ہیں، علیہ باللہ، اہل سنت کی بدنامی کر رہے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا حنیف قریشی صاحب کا کہ جب میں نے یہ چیزیں دیکھی تو میں نے ایک مجلس کے اندر یہ بات کہی کہ عمر بن سعد کو ہم کبھی صحابی کی صف میں نہیں لا سکتے، ان کو ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، اور اس حوالے سے عمر بن سعد پر انہوں نے جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا۔ خطیب آدمی ہے، اور خطیب آدمی آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک ہی سانس کے اندر کئی جملے کہتا ہے، اور حنیف قریشی صاحب ایک ماہر خطیب ہے پاکستان کے اہل سنت والجماعت کے، انہوں نے وہ جملے وہاں پہ کہے۔ تو عمر بن سعد کے حوالے سے ایک، اور ان لوگوں کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ میں ایک خطاب کرتا رہا کہ یہ لوگ کبھی بھی صحابہ کے صف میں شامل نہیں ہوں گے، اگرچہ ناسبی ان کا کتنا ہی احترام کریں، اور جو لوگوں کو کہتے بھی ہیں یہ ناسبی لوگ کہ ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک مجلس کے اندر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عمرو بن العاص کا ذکر کر دیا، سہون، ان سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اور اس کی وضاحت انہوں نے دی ہے، اور بہت اچھا انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے وضاحتی بیان جاری کر دیا اور اپنے بارے میں بتایا۔ یہ ویڈیو میں حنیف قریشی صاحب کی حمایت کے لیے نہیں بنا رہا، نہ میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب سے کئی اختلافات ہمارے ہو سکتے ہیں، اور میں تو آپ کو معلوم ہے میں تو امام علی علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام کا نوکر ہوں۔ جس نے بھی اہل البیت علیہ السلام کا دفاع کیا، وہ خواہ کسی بھی شکل میں، ہم اس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ اہل البیت علیہ السلام، سیدہ زہرا علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان کا دفاع کرنے والے ہمارے سروں کے تاج۔ باقی اختلافات ممکن ہیں اور ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ حنیف قریشی صاحب نے اس پر اپنا موقف جاری کیا، بلکہ ایک جمعہ پورا کا پورا عمرو بن العاص کی شان کے اوپر انہوں نے پڑھایا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن چلے، یہ ان کا موقف ہے، وہ اس کے اندر آزاد ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر عمرو بن العاص کے حوالے سے ان کے فضائل پر گفتگو کی، پورا جمعہ انہوں نے پڑھا دیا، اور انہوں نے صفائی بھی دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ عمر بن سعد اور عمرو بن العاص کے نام میں مشابہت کی وجہ سے مسامحت ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، زبان پھسل گئی ہے، سبقت لسانی ہوئی ہے، اور ایسا علماء سے ہوتا ہے۔ اور خطیب حضرات سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک ہی سانس میں کئی جملے کہتے ہیں۔ اور حنیف قریشی صاحب بریلوی مسلک کے بڑے جلیل القدر عالم ہیں، پاکستان کے مناظر ہیں، وہابیوں اور بد مذہبوں کے ساتھ ان کے مناظر رہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا کہ حنیف قریشی صاحب توہین رسالت کے حوالے سے کتنے حساس رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے حوالے سے ان کا بنیادی موقف کیا ہے، وہی موقف ہے کہ جو بریلویوں کی اکثریت کا ہے۔ اور پھر ایسے عالم ہیں کہ ان پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بل کی ہم جو مخالفت کر رہے تھے وہ کس بنیاد پر تھی؟ حنیف قریشی صاحب، آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے تو کہا کہ اچھل کر آپ بیان دے رہے تھے کہ جناب نہیں یہ بل ہونا چاہیے، اور شیعہ نفرت کے اندر حنیف قریشی صاحب آپ نے ساری تقاریر کی، لیکن اس کا شکار آپ بنے، سب سے پہلا شکار حنیف قریشی صاحب آپ بنے۔ اسی دن سے ہم لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے کہ جناب یہ توہین صحابہ کا بل، یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف بھی استعمال ہوگا، بریلویوں کے خلاف بھی، دیوبندیوں کے خلاف بھی، شیعہ کے خلاف بھی، سب کے خلاف استعمال ہوگا، جو کہ اس کا شکار، پہلا شکار مفتی حنیف قریشی صاحب جیسی شخصیت بنے۔ اب میں اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ملک پاکستان کی مقتدرہ اور ان لوگوں سے جو اہل سنت والجماعت کا اپنے آپ کو کہتے ہیں،
کہ جناب اس سے تو صحابہ کرام کی توہین کو روکا جائے گا. آپ اہل سنت والجماعت کو جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے دوسروں کے خلاف مہم چلاتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ یعنی ایک ناصبی جو عمر بن سعد جو کہ اہل سنت والجماعت کے اعتبار سے پکا ٹھوکا وہ شخص ہے. حوالہ جات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو میں کئی جگہ پہ ثابت کر چکا ہوں, اور یہ متفقہ بات, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عمر بن سعد نے اس لشکر کی قیادت کی جس نے امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا. ان کی رگوں کے اوپر چھریاں چلائی, ذبح کیا گیا امام حسین علیہ السلام. عمر بن سعد اس لشکر کا قائد اور کمانڈر ہے. ناصبی ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور اہل سنت اور رافضیوں میں فرق بیان کرتے ہیں کہ رافضی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو عمر بن سعد کے حوالے سے بھی اپنے دل میں کینہ اور میلہ رکھتا ہے. تو ان کے اوپر توہین رسالت اور توہین صحابہ کا پرچہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان ناصبیوں کے اوپر توہین اہل البیت کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ بتائیے کیا وہ ناصبی اس کے اوپر پرچہ ہوا؟ اس ناصبی کے اوپر کوئی بات ہوئی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی توہین کے اوپر پرچے ہونے چاہیے اور حنیف قریشی صاحب جیسے بندے پر ہو گیا, حیرت ہے. تو کیا عمر بن سعد کی تعریف کرنے والا اس پر نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتا, لیکن فرعون رضی اللہ عنہ ہے, تو کیا یہ بندہ توہین رسالت یا توہین موسیٰ علیہ السلام کا مجرم نہیں بنے گا, ملزم نہیں بنے گا؟ تو عمر بن سعد کو رضی اللہ عنہ کہنا, اس کی حمایت کرنا, یہ امام حسین علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام کی توہین ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کا جنہوں نے خون بہایا انہوں نے صحیح کیا, اللہ ان سے راضی ہو, استغفر اللہ العظیم. ان ناصبیوں کے اوپر کوئی بات نہیں کہا, لیکن پرچہ ہوا تو حنیف قریشی صاحب کے اوپر, حنیف قریشی صاحب کے اوپر پرچہ کاٹا گیا. تو اس بل کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ بل کتنا خطرناک ثابت ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اہل سنت بھی اس کے ضد میں آ رہے ہیں, رگڑے میں آ رہے ہیں, اور دوسری طرف محبان اہل البیت علیہ السلام. اس لیے ہم نے پہلے دن سے مخالفت کی کہ جناب وہ بات کرنی چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ ہم انہیں راضی کریں. ہم اللہ کے رسول کو راضی کریں, اپنے فرقوں کو راضی نہ کریں. اگر یہ علماء کرام پہلے دن سے ہی کہتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہوا, یہ بل اس کا آنا غلط ہے, آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور پھر حنیف قریشی صاحب نے توبہ کر لی. بالکل انہوں نے کہا میں اپنے موقف سے رجوع کرتا ہوں, اول تو یہ غلطی ہوئی ہے, مسامحتن ہے, یہ ایک سبقت لسانی کی وجہ سے ہوئی ہے, میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر وہ توبہ کر لے, اصلاح کر لے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو بخشنے والے اور معاف کرنے والے. قرآن مجید کے اندر ہے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 160 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی, یعنی اپنی حالت درست کر لی اور بیان کر لیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی میں توبہ کرتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں, اور میں بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہوں. اسی طرح قرآن مجید کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 17 سورت نمبر 4 کے اندر ہے انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے, توبہ ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو سیئات برائے کاموں کو کر لیتے ہیں اور کسی نادانی کی وجہ سے پھر فوراً ہی وہ توبہ کرتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم, اللہ ان لوگوں کو توبہ کرتا ہے, ان لوگوں کو معاف کرتا ہے, اور اللہ علیم ہے, حکیم ہے, اللہ خوب جاننے والا اور آگاہ ہے اور حکمت والا ہے. تو انہوں نے توبہ کر لی, اب ماننا چاہیے نا ان کی توبہ کو. لیکن اس بل کی خرابی آپ دیکھیں کہ اس بل کے اندر کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ایک شخص اس پر یہ الزام لگا کہ اس نے توہین صحابہ یا اہل بیت کی ہے اور پھر اسے توبہ کی گنجائش دے دی گئی. قرآن مجید انسانوں کو توبہ کی گنجائش دیتا ہے, لیکن یہ ناصبی لوگوں کو توبہ کی گنجائش نہیں دیتے. اس بل کے اندر ایک خانہ ہونا چاہیے تھا, جگہ ہونی چاہیے تھی, اس کی تفصیل ہونی چاہیے کہ جناب اگر ایک شخص اس پر یہ الزام لگ گیا, اول تو آپ نے کہا کہ بھائی ناقابل ضمانت گرفتاری ہے, پکڑ لینا ہے بندے کو, اور کوئی ضمانت بھی اس کی نہیں ہونی. توبہ کا آپ نے کوئی آپشن ہی نہیں دیا. کتنی بڑی زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ سنی شیعہ بلکہ سنیوں کے بھی آپس میں کلیش کرانا چاہتے ہیں, سنیوں کو بھی آپس میں تقسیم کرنے کی بہت بڑی سازش کی گئی کہ یہ لوگ لڑتے رہے, مرتے رہے, ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑے, ممبروں کے اوپر
لان تان ہو، سب و شتم ہو اور ایف آئی آرز کٹے. کتنے لوگوں پر ایف آئی آرز کٹے؟ قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی، دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں. تھانے کے اوپر دھاوا بولتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس بندے کے اوپر ایف آئی آر کرو، اس بندے نے توہین صحابہ اور توہین اہل بیت کی، اس بندے کو گرفتار ہونا چاہیے. اب حنیف قریشی صاحب جیسا بندہ اگر توہین صحابہ کا مرتکب ہوا ہے تو کون محفوظ ہے یہاں پر؟ پھر کس کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ بندہ، اس کے عشق رسالت یا عشق صحابہ کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے؟ کون ہے آپ؟ تو یہ میں دوبارہ سے کہوں گا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کتنا خراب اس کا استعمال ہو رہا ہے اس بل کا، اور یہاں پر یہ ناصبی پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور حنیف قریشی صاحب کو اس کی جو سزا جو مل رہی ہے نا، یہ اصل جو سزا ہے وہ اس بات کی ہے کہ انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کا دفاع کیا، اور چاہے جس بھی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، انہوں نے یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہوئے، ہمیشہ یزیدیوں کے سامنے یہ ڈٹے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کے اوپر جب یہ الزام لگتا رہا کہ اہل سنت ناصبی ہے، حنیف قریشی صاحب آگے آئے اور انہوں نے کہا نہیں، نہ ہم رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں، نہ ہم، یعنی اہل البیت سے محبت کوئی رفض نہیں ہے، کوئی شیعت کا نام نہیں ہے. ہمیشہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہی بات کی کہ یہ ہمارا نہ رافضیت کے ساتھ تعلق ہے شیعت سے، اور نہ ہم ناصبی ہیں. اہل سنت کا چہرہ صاف کیا ہے. اور اہل سنت کے اوپر کتنے کیسز ہیں اہل سنت کے اوپر، یعنی کیسز سے مراد کتنے دلائل ہیں. اگر آپ دیکھیں تو نظر آئے گا کہ بھائی ناصبیت کی کتنی چھاپ پڑ سکتی تھی اگر یہ علماء نہ ہوتے حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ جیسے. آخر میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس بل کو فی الفور کالعدم قرار دیا جائے، فی الفور ختم کیا جائے. اور یہ جو پرچہ کاٹنے کی آپ نے بدعت سیئہ شروع کی ہوئی ہے، اہل سنت محفوظ نہیں ہے، محبان اہل البیت محفوظ نہیں ہے شیعوں کے اوپر. اور جو حال ہی کے اندر جڑا والا کے اندر جو پاکستان کا سر شرم سے جگایا گیا ہے، یہ اس طرح کے کیسز کو روکنے کے لیے، اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے فی الفور ان چیزوں کا خاتمہ کیا جائے. اور جو لوگ عمر بن سعد کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی پر کارروائی ہونی چاہیے اگر آپ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.